کہ فضا کے اختیار کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. شہزادی فضا کی دہلیز پہ اگر مودت کا سجدہ ہو تو میرا خیال ہے یہ پہلی ہی سطر مودت کا قرآن بن کے آپ کے دلوں پہ نازل ہو جائے. میں کیا پڑھوں کہ فضا کسے کہتے ہیں؟ جسے عباس بھی وفادار کہے اسے فضا کہتے ہیں. آئے آئے بسم اللہ. یہ حال ہے. جسے غازی خود وفادار کہے بسم اللہ اسے فضا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حبش میں رہتی تھی، میرا عقیدہ کہتا ہے عرش پہ رہتی تھی. میں نے زندگی میں اس شہزادی کے بارے میں کنیز کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا. میں ممبر کے مصلی سے اس بی بی کے لیے لفظ کنیز استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ جن کی تھی وہی نہیں کہتے تھے. بسم اللہ. جن کی بن کے آئی ہے جب انہوں نے کنیز نہیں کیا تو میری جرت کیا ہے جب وہ ماں کہہ کے بلاتے تھے. پھر میں تو مالکن کہوں گا نا، میں تو شہزادی کہوں گا. زمانے کی کسی مستور کا تقابل بی بی سے بنتا ہی نہیں. مدت پہلے ایک یورپ کے پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ. اس ملاؤن نے قرآن کی 70 آیتوں کا غلط استدلال دے کے مریم کو افضل کیا، معاذ بی بی کو مفضول کیا. کتاب مارکیٹ میں آ گئی، کتاب پہنچتی وہاں پہنچ گئی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی، یعنی نجف پہنچ گئی. طالب علم کتاب لے کے عالم ربانی کے پاس آئے، انہوں نے کہا اس نے ہماری بی بی کی توہین کی ہے، اس نے مریم کا موازنہ شہزادی سے کر دیا. اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس کے پادری کے قتل کا فتویٰ دیں. اس عالم دبین عارف دین کو میرے لاکھوں سلام. اس نے کہا نہیں، قتل کا فتویٰ نہیں دینا. پادری مر جائے گا، کتاب تو نہیں مرے گی. جو بول سکتے وہ بولنا. پادری مر گیا، کتاب تو نہیں مری. کتاب تو پہلے سے زیادہ بکے گی، جسے نہیں خریدی وہ بھی خریدے گا. لہٰذا یہ تو کتاب دنیا میں پھیل جائے گی. انہوں نے کہا پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، آخر ہم نجف میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا ہم کام کرتے ہیں. کیا؟ انہوں نے کہا موت کتاب کو دیتے ہیں. انہوں نے کہا قبلہ کتابیں کیسے مرتی ہیں؟ اس نے کہا دلیل کو مار دیتی ہے. بسم اللہ. دلیل کو مار دیتی ہے. کالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں علم کی روشنی ہو تو وہاں ظلمت کے اندھیرے کو بھگا دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، کتاب کا جواب کتاب کی صورت میں دیتے ہیں. انہوں نے کہا کون لکھے گا؟ انہوں نے کہا ہم لکھیں گے. لکھیں گے نہیں، وہ لکھوائے گے. انہوں نے دروازہ بند کیا. مصلی عبادت بھی شاید 2 رکعت نماز حسین کی ماں کو ہدیہ کی. اس عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی. میں کتاب کا نام پڑھوں گا، مجھے ماتمیوں کے چہروں سے اندازہ ہو جائے گا کون کون کے دل میں فضا کی مودت نور بن کے آنکھوں میں چمکنا شروع ہو گئی ہے. عالم دین نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی. پادری نے کتاب لکھی تھی مریم ورسز فاطمہ، مریم بمقابلہ فاطمہ. اس نے مصلی پہ بیٹھ کے کتاب لکھی مریم ورسز فضا، مریم ورسز فضا، مریم بمقابلہ فضا. اس نے 70 آیتیں لکھی تھی. اس عالم دین نے 110 آیتوں کا استدلال دیا. میں پہلی آیت ممبر حسین سے پڑھتا ہوں. اس نے کہا اوہ عیسائی پادریوں شرم نہیں آتی، مریم کا موازنہ میری شہزادی سے کرتے ہو، جبکہ قرآن کہتا ہے مریم کے مصلی کے آگے فرشتہ روٹی لے کے آتا. مریم دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ، تیرا بھی شکریہ اس کا بھی شکریہ. اس نے بھیجی تو لے کے آیا. اس نے کہا مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرے، مریم توحید کا بھی شکریہ ادا کرے. 3 دن سہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی. 3 دن سہرا پکاتی رہی، دروازے پہ فضا بانٹتی رہی. 30 دن جبریل نے آ کے کہا فضا میں تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. فضا نے ہاتھ جوڑ کے کہا جبریل تو شکریہ کیوں ادا کرتا ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا. ابھی فضا گھر کے اندر نہیں آئی، یہ آواز پروردگار آئی. اے بطول کی کنیز، یہ جبریل کا شکریہ تیرے سایہ نے شان نہیں، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا. بسم اللہ بسم اللہ. میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا کروں. جس کا جو فرشتے کا شکریہ ادا کرے وہ مریم، جس کا توحید شکریہ ادا کرے وہ فضا ہے. توحید شکریہ ادا کرے. اب
ابھی تک شیعہ مولوی ہو کے اسی بحث میں الجھا ہے. علی غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ گھٹ گھٹ کے علی ماننے سے بہتر ہے چھوڑ دے. رک رک کے سوچ سوچ کے تو نے جو علی مانا ہے احسان نہ کر میرے مرشد پہ. چھوڑ علی کی جان, کوئی اپنے جیسا پیر ڈھونڈ. علی کو تیری سوچوں کی, علی کو تیرے تجزیے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماننا ہے تو پھر ان کی حقیقت کو مان. ابھی تو اس بات پہ الجھا ہوا ہے علی غیب جانتا تک نہیں جانتا. دیکھیے تجھے اللہ غیب جانتا ہے, علی کیسے غیب جانتا؟ محمدی پور کے ممبر پہ کھڑا ہوں, ویڈیو کیمرے کی آنکھوں میں میری آنکھیں ہیں, 14 کی عزت کی قسم, مولوی لا میری آنکھوں کے سامنے. علی غیب جانتا ہے, یہ بحث بعد میں کریں گے. اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں. بولے وہ بندہ جس کا عقیدہ اسے اجازت ہے, جس نے رائے سمجھ کے ہاتھ اٹھانا وہ ہاتھ نہ اٹھائے. اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں. اچھا تجھے اعتراض ہے کہ نہ دلیل دے. میں کبھی بھی قوم کو ہوا میں ادھورا چھوڑ کے نہیں گیا. دعویٰ کر دوں اور بعد میں لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہیں. نہ ہوا میں معلق نہیں رکھوں گا, دلیل اتنی وزنی دوں گا دشمن بھی سر نہ اٹھا سکے. شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا, مشکل کتاب بھی نہیں پڑھنے لگا کہ تو آج کے بعد کتاب ڈھونڈنے نکلے اور تجھے کتاب ہی نہ ملے. آسان حوالہ دیتا ہوں, دینیات کا. گھر میں جو بچہ ہے نا اس کا سکول بیگ کھولنا, اس میں سے دینیات یا اسلامیات نکالنا. اس میں لکھا ہوا ہے جب رسول نے مکہ سے ہجرت مدینہ کی, مدینے کی ہر صحابی کی خواہش تھی نبی میرے گھر رکے. ہر صحابی کہتا نبی میرا مہمان بنے. نبی نے اپنی اونٹنی قصوہ کی مہار کو چھوڑا. شاباش, یہ حق ہے عقیدہ سننے کا. جہاں جا کے میری اونٹنی بیٹھے گی میں اس گھر کا مہمان بنوں گا. وہ بیٹھی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ آ کے, اب مولوی سے پوچھ اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے, اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا یہاں بیٹھنا ہے. اہل سنت کا پہاڑ جتنا نام ہے مولانا ابو العالی مودودی کا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا یہ اونٹنی اس لیے آ کے ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ بیٹھ گئی تھی کہ اس اونٹنی کے پشت میں محمد بیٹھا کرتے تھے. محمد کے بیٹھنے کی وجہ سے یہ نبوت کا مزاج سمجھ گئی تھی. کاش مودودی آج زندہ ہوتا, میں اس کے سامنے جا کے پوچھتا جس اونٹنی کی پشت پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھے وہ نبی کا مزاج سمجھ گئی, اور جو نبی کے کاندھوں پہ بیٹھے رہے. سارے بولو آخر تک بولو حیدری. بسم اللہ. مولا حسین عزت, مولا حسین عزت. 4 دن کے بعد دن ہے شہزادی کا, 24 محرم شہزادی کا دن, مخصوص 24 اور 25 بی بی کے نام پہ. لہٰذا میں تذکرہ اسی شہزادی کا کرنا چاہتا ہوں. جانور غیب جانتے تھے. اب جو کام جانور کرتے تھے کیا نوکروں میں بھی یہ صفت ہے؟ نہیں, نوکر ان سے آگے ہیں. فضا غیب جانتی نہیں تھی, فضا غیب میں جھانکتی تھی. مجھے غیب دیکھنا اور ہے, جاننا غیب ہو رہا ہے, جھانکنا ہو رہا ہے. مجھے کوئی بندہ کہ اس کنات کے پیچھے کیا ہے, میں کہوں گا میدان ہے. یہ ہے میرا اپنا تجزیہ, میں نے دیکھا. اب جھانکوں کیا کہ اس میدان کا ایک ایک ذرہ بتاؤں کہاں کہاں کیا ہے. اسے کہتے ہیں علم ناظر الغیب ہونا. عالم الغیب اور ہے, ناظر الغیب غیب میں دیکھنا, غیب میں جھانکنا, غیب کی خبریں بتانا. اچھا میں ناظر الغیب کی مثال بتا دیتا ہوں. کمبر آیا تھا صحن سیدہ کے دروازے پہ, اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے گئے, دروازے پہ دھکل باب دیا, اندر سے شہزادی فضا آئی. کون ہے دروازے پہ؟ بی بی کمبر ہوں. کمبر کیوں آیا ہے؟ بی بی این علی, علی کہاں ہے؟ فضا مسکرا کے کہتی من السماء, آسمانوں میں ہیں. محمدی پر عقیدہ سنے تو میں عقیدہ پڑھوں. بی بی علی کہاں ہے؟ آسمانوں میں. کمبر ایک لمحے کے لیے رکا. بی بی میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں. بی بی کہتی میں بھی حسنین کے بابا کی بات کر رہا ہوں.
شیعہ کہتے ہیں نا یا علی مدد سے مراد وہ بھی تو علی ہے. نا نا نا، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں اس سے مراد ابو طالب کا بیٹا ہے. عقیدے میں منافقت نہیں ہوتی. جس کو پکارو پھر اس کا بتاؤ. ایک تیر میں دو شکار نہیں کرنے، اللہ بھی راضی کر لے. بی بی میں علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں، فرمایا میں حسنین کے بابا کی بات کر رہی ہوں. علی آسمانوں پہ ہیں. اگلی سطر سننا عقیدے جوان ہو جائیں گے. کمبر دیکھے اگر آسمانوں پہ ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ فضا دیکھے کہیں رزق بانٹ رہے ہیں، کہیں حیات بانٹ رہے ہیں، کہیں تقدیر لکھ رہے ہیں. اتنا کہنا تھا کمبر اٹھا، اٹھ کے کمبر چلا. جو ہی کمبر یوں باہر نکلا مسجد کے مین دروازے سے علی باہر آ رہے تھے. علی امامے کے پیچ دے رہے تھے. کمبر نے علی کو دیکھا، سانس پھولا ہوا، دل کی دھڑکن تیز، آنکھیں باہر آئی ہوئی، چہرہ سرخ ہوا. علی کے قدموں پہ گرا. علی نے کمبر کی حالت دیکھی. کیا ہوا؟ مولا ابھی دروازے پہ گیا. وہ فضا. اس سے پوچھا علی کہاں ہے؟ تو کہتی ہے آسمانوں پہ ہیں، رزق بانٹ رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں، حیات لکھ رہے ہیں، کاتب تقدیر بنے ہوئے ہیں. یا علی یہ فضا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ علی نے یوں کمبر فضا پہ شک نہ کرنا. جو سید بیٹھے ہو تمہارے ہاتھوں سے پتہ چل جائے گا جو بی بی کو خراج پیش کرو گے. کمبر زندگی میں کبھی فضا پہ شک نہ کرنا. کمبر دے دم مولا آنکھوں دیکھی بات پہ شک نہیں تو پھر کیا ہو؟ وہ کہہ رہی عرش پہ ہیں، آپ یہاں سے نکلے ہیں. علی فرمایا کمبر چہتا الی السما، کمبر آسمان کی طرف دیکھ. کمبر نے یوں چہرہ آسمان کی طرف دیکھا. دائیں بھی علی، بائیں بھی علی، اوپر بھی علی، نیچے بھی علی. کمبر نے یوں زمین پہ دیکھا، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. شہنشاہ نہ تیرے اختیارات پہ شک ہے، نہ تیرے فضائل پہ شک ہے، نہ تیری ولایت پہ شک ہے. مجھے صرف اتنا بتا، علی ولی اللہ میں بھی پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ وہ بھی پڑھتی ہے. اس میں اتنی صفت کہاں سے آ گئی کہ وہ عرش کو دیکھے؟ علی کی بات ہے کمبر زندگی میں فضا کا مقابلہ نہ کرنا. وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا. ہائے ہائے ہائے، جہاں رہتی ہے اس کا دروازہ عرش پہ کھلتا. عرش سے جو سیدھا رستہ آتا ہے وہ دہلیز زہرا پہ آتا ہے. یہاں جو بیٹھتا ہے وہ عرش پہ جھانکتا ہے. کبھی زندگی میں مقابلہ نہ کرنا. کبھی زندگی، بسم اللہ بادشاہ حسین قبول فرما. کبھی زندگی میں، توجہ ہے میری طرف، کبھی زندگی میں فضا کا مقابلہ نہ کرنا. کبھی بھی کسی نوکر نے جناب فضا سے تقابل کیا ہی نہیں تھا. ہاں ایک مفاخرہ کتاب میں پڑھا ہے میں نے کہ جناب سلمان محمدی، چھوٹا نام تو نہیں سلمان کا، دہلیز زہرا کا عارف تھا. عارف تھا. یہ علی کو واجب مستحب میں نہیں سمجھتا تھا. یہ آج کے 2019 کے شیعہ میں بیماری پیدا ہوئی ہے کہ علی کو کہاں ماننا ہے؟ واجب میں ماننا ہے، مستحب میں ماننا ہے. شرم کر. واجب مستحب فقہ کے لفظ ہیں. علی محتاج فقہ نہیں، وارث فقہ ہے. یہ کیا رٹ ہے؟ واجب ہے یا مستحب ہے؟ سلمان کا عقیدہ یہ نہیں تھا. سلمان دہلیز زہرا کا عارف تھا. آپ کو ذاکر سناتے ہیں نا کہ سلمان جناب سیدہ کی دہلیز پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے. میرا اپنا عقیدہ ہے، عقیدے کی ایک اپنی کتاب ہوتی ہے. وہ کتاب میں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا جاتا، عرفان کی آنکھیں وہاں لکھتی ہیں اور کسی دہلیز پہ جھکنا پڑتا ہے تو وہاں سے خیرات وصول ہوتی ہے. میں اپنا عقیدہ مسلط نہیں کروں گا قوم پہ کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ مانے. میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. میں نے زندگی میں نہیں کبھی کہا کہ وہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں کسی گندگی کا احتمال ہو. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہاں جو لفظ کہوں گا میں اس لفظ کا دامن. جھاڑو نہیں دیتا تھا. اب میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، عقیدے والی آنکھ مجھے یہاں سے نظر آ جائے گی. جھاڑو نہیں، ادھر تک ہے جو میری طرف. جھاڑو نہیں دیتا تھا، جھاڑو بالکل نہیں دیتا تھا. کرتا کیا تھا؟ اب ذہن اگر سارے میری طرف ہیں تو میں پڑھوں کیا پڑھتا تھا. جھاڑو نہیں دیتا تھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں. دہلیز سیدہ پہ سلمان سجدہ کرتا تھا. سجدہ کرتا تھا. ہاں جب سجدہ کرتا تھا پھر رات کے دہلیز پہ گرے ہوئے تارے
داڑھی کے نور سے بھرتا تھا. ہائے ہائے ہائے. رات کے چوکھٹ پہ سجدے میں گرے ہوئے تارے اپنی داڑھی سے چنتا تھا. ایک دن ایک صحابی ہے، اس نے یوں دیکھا سلمان کو دہلیز پہ، اور یہ پوری مسلمہ روایت ہے، ایرانیوں نے کتاب لکھی ہے نہج الفالس سلمان محمدی کی زندگی پہ، فارسیوں کا فخر. پوری کتاب فارسی میں جناب سلمان کی حالات زندگی پہ ہے. جناب سلمان جب مسجد میں مؤذن اذان دیتا نا، حی علی الصلاۃ، سلمان پہلے دہلیز سیدہ پہ آتا. سجدہ ریز ہونے کے بعد پھر مسجد میں جاتا. ایک دن ایک صحابی نے نبی سے کہا بوڑھا ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتا کہ بوڑھا ہے اور چلنے میں تاخیر ہوتی ہے. یہ اذان کی پہلی آواز پہ تیری بیٹی کے دروازے پہ جاتا ہے، پہلے وہاں سجدہ کرتا ہے پھر مسجد میں آتا ہے. نبی نے واضح کہا سلمان جب مسجد سے اذان آئے تو آواز مسجد سے دی جاتی ہے، تو مسجد سے آنے سے پہلے دہلیز زہرا پہ کیوں جاتا ہے؟ سلمان صحابہ کی موجودگی میں کہا یا رسول اللہ پہلے وہاں اس لیے جاتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطور راضی ہو. یہ سجدوں میں اللہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اپنے تقوی کی بنیاد پہ اللہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ راضی کرنے کا وہ رستہ ہے، میں اس دروازے پہ پہلے جاتا ہوں جہاں سے وہ راضی ہوتا ہے. ایک دن یوں دہلیز پہ گرے ہوئے تھے جناب سلمان، ایک صحابی قریب آیا، اس نے کہا سلمان اس چوکھٹ سے کیا لیتا ہے؟ اس نے چوکھٹ کا لفظ استعمال کیا، دہلیز کا لفظ استعمال کیا. سلمان کے چہرے پہ یوں جلال ہے، خبردار آج کے بعد اسے دہلیز نہ کہنا. اس نے یہ دہلیز نہیں تو اور کیا ہے؟ سلمان نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے. اتنے ہی میرے ساتھ آ جائیں گے جتنے عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. جو چپ بیٹھے وہ سوچ میں ہوں گے میں ممبر چھوڑوں. یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس نے کہا سلمان سدرۃ المنتہا زمین پہ ہے، سدرۃ المنتہا تو عرش پہ ہے. سلمان نے کوئی نشانی ہے تیرے پاس سدرۃ المنتہا کی؟ تو نے کبھی دیکھا ہے سدرہ؟ اس نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے. فرمایا نشانی بتا. اس نے کہا میں نے یہ نشانی سنی ہے کہ سدرہ وہ مقام ہے جہاں رسول معراج پہ گیا تھا، جبریل رک گیا تھا اور جبریل رک گیا، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے. جہاں جبریل بلندی پہ آ کے انتہا پہ آ کے رک گیا تھا، اس انتہا کو سدرہ کہتے، اس انتہا کو سدرہ کہتے ہیں. محمدی پور میں بندہ نہیں آنکھوں سے عقیدے کی روشنی بولے گی. فرمایا سدرہ اسے کہتے ہیں جہاں جبریل رک جائے. سلمان نے کہا یہی تیرے اور میرے عقیدے میں فرق ہے. جہاں جبریل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں محمد رکے اسے میں سدرہ. یہاں جبریل نہیں رکتا، یہاں خود مصطفیٰ رکتا. بادشاہ حسین یہاں مصطفیٰ رکتا، یہاں جبریل نہیں رکتا، یہاں مصطفیٰ رکتا. وہ وہاں رک گیا تھا، وہ وہاں رک گیا، یہ یہاں رک گیا. اتنا بہتر آپ نے عقیدہ سنا ہے کہ میرے اندر سے جملہ نکل کے باہر آ رہا ہے. دو جگہوں پہ نبی رکے، تیسری جگہ مجھے مولوی دکھائے. مسجد کے جاتے نہیں رکتا، کعبے میں جاتے، دو جگہوں پہ رکا ہے، یا معراج کے پردے کے باہر، یا دروازہ زہرا. پھر دو میں سے ایک مان، جان چھوڑ مذہب شیعہ کی اگر شک کرنا ہے. دو جگہوں پہ مصطفیٰ رکا ہے، یا معراج پہ یا دروازہ زہرا پہ. ایک بات مان، یا وہاں بطور رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی ہے. دونوں میں سے ایک. پردے کے پیچھے رکا تھا، پردے کے پیچھے رکا، پردے کے پیچھے رک گیا تھا. علی اندر، رسول باہر. باپ محرم ہے بیٹی کا ایک حد تک، شوہر محرم ہے بغیر حد کے. اب پتہ چلا کہ علی اندر کیوں. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ سرکار. ہمارے اہل بیت بہت عظیم باپ کے بہت عظیم فرزند. وہ قوم غرق ہو جاتی ہے جو اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے. شہید کے دلیر بیٹے جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب تشریف لے آئے. علی کی ولایت ہی بندے کو عقیل کرتی ہے، علی کی دشمنی تو بندے کو ذلیل کر دیتی ہے. بہتر عقیدہ پڑھتے ہیں مجھ سے 1000 لاکھ کروڑ درجہ
بہتر پڑھنے والے تشریف لے آئے. زندگی میں کبھی عقیدہ ولایت پہ شک نہ کرنا. حکم ہوا ہے مجھے محمدی پور سے، یہ وصول ہوا ہے حکم عشرہ محرم کے لیے، مکمل کوشش، مکمل کاوش. سیدہ کی بارگاہ میں اگر منظور ہوا، شہزادی کی بارگاہ میں اگر لکھا ہوا، 12ویں نے پردہ غیبت میں بیٹھ کے اگر چاہا تو آپ کے سامنے عشرہ محرم میں حاضر ہوگی، آپ کے چہروں کی زیارت ہوگی. سیدہ کونین اس لمحے تک زندہ رکھے جس لمحے تک انہوں نے اپنا کام لینا ہے. جب ہم کام کے قابل نہ رہیں تو وہ وہاں لے جائیں جہاں بہتر کام ہوتا ہے. زندگی میں کبھی عقیدہ ولایت پہ شک نہ کرنا. کیا کہنے شہزادی فضہ تیری عزت کے، یا وہاں رکا تھا یا پھر یہاں رکا. عرش پہ توحید نے روکا، فرش پہ زہرا نے روکا. کہاں بیٹھ کے بندے موازنہ کر رہے ہیں جناب سیدہ کا مریم سے. مریم کو ایک معصوم ماں کہتا تھا. مریم کو صرف ایک معصوم نے ماں کہا ہے. فضہ کو حسن بھی ماں کہتا تھا، حسین بھی ماں کہتا تھا، سجاد بھی ماں کہتا تھا، باقر بھی ماں کہتا تھا. میں نے زندگی میں کبھی کسی نبی کی ماں کا تقابل بھی زہرا سے نہیں پڑھا. کہا جاتا ہے نا، ممبر پہ پڑھا جاتا ہے کہ جناب مریم جو ہے، میری مریم کی شادی نہیں ہوئی. کیوں شادی نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے، مولوی کہتے ہیں کہ اس لیے مریم کی شادی اللہ نے کی کہ مریم کے دور میں کوئی دوسرا معصوم نہیں تھا. کف نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. اس دور میں معصوم کوئی نہیں تھا، معصوم ہوتا تو اللہ شادی کر دیتا، اس لیے معصوم نہیں تھا، بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. میں مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، معصوم بناتا کون ہے؟ اللہ بناتا ہے نا، تو بنا دیتا. مجبور بندہ ہو سکتا ہے، عاجز بندہ ہو سکتا ہے کہ جی کوئی معصوم نہیں تھا اس لیے میں نے بیٹی کی شادی نہیں کی. وہ تو مجبور نہیں، وہ تو مختار ہے. بنا دیتا معصوم، کر دیتا مریم کی شادی. معصوم خود نہیں بنا رہا اور کہہ رہا ہے کہ معصوم کوئی نہیں تھا. اچھا معصوم نہیں بنایا، دو نقصان ہو گئے. فطرت کا قانون توڑ دیا، اپنا بنایا قانون. فطرت کا قانون نہ اس سے پہلے ٹوٹا نہ بعد میں ٹوٹا، نہ اس سے پہلے بغیر شوہر کے بیٹا دیا نہ بعد میں دیا. یہ صرف جناب مریم کے لیے توڑا. بیٹا بھی عیسیٰ دیا، معصوم دیا. دوسرا نقصان کیا ہوا؟ توحید خطرے میں ڈال لی. آج تک ایک مذہب وجود میں ہے عیسائیت کا، ان کے پاس آج ایک ہی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں باپ کوئی نہیں اس لیے اللہ کا بیٹا. تو کیا یہ باتیں قدرت کے علم میں نہیں تھی کہ ایک مذہب بھی وجود میں آ جانا ہے، میری توحید بھی خطرے میں چلی جانی ہے، فطرت کا قانون بھی ٹوٹنا ہے، اس سے بہتر ہے ایک معصوم پیدا کر دیتا ہوں. مریم کی اس سے شادی کر دیتا ہوں. شادی کروں گا، عیسیٰ دنیا میں اتاروں گا، نہ قانون فطرت ٹوٹے گا، نہ عیسائی پیدا ہوں گے. دو نقصان کروا لیے، معصوم نہیں بھیجا. مولوی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس لیے نہیں شادی کی، معصوم نہیں تھا. اللہ بھیج دیتا. اب آخری بات کہوں گا، یہیں پہ آپ کو سلام کر جاؤں گا. اللہ نے معصوم کیوں نہیں بھیجا؟ آؤ بارگاہ توحید سے جا کے پوچھے، میرے مالک معصوم پیدا کر، مریم کی اس سے شادی کر. اچھا نہیں کہ واضح پروردگار ہے، میں معصوم پیدا بھی کر سکتا تھا، مریم کی اس سے شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر معصوم پیدا کرتا اور مریم کی اس سے شادی کرتا، مریم کو بنا بیٹھا تھا بتول. قیامت تک وہ معصوم کہتا میرے گھر میں بتول رہتی ہے، میں بتول کا شوہر ہوں، میں بتول کا حاکم ہوں. یہ اعزاز صرف ابو طالب کے بیٹے علی کا ہے کہ اس کے گھر میں بتول رہتی ہے. خدا نے کہا میں توحید خطرے میں ڈال سکتا ہوں، علی کی ہمسری برداشت نہیں کر سکتا.